اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے تمام معاملات میں امت کی واضح طور پر رہنمائی فرمائی۔ موجودہ دور میں ایک اہم موضوع یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل پکڑا ہوا ہے، جس پر سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی انسان کے متعلق رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے یا اس کے مخالف بنایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر آنے والے کلپس نہیں دیکھتے، اس پر آنے والی خبریں نہیں پڑھتے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہزاروں سال پہلے جنگ جو تھی وہ میدان میں ہوتی تھی، اب 20% میدان میں ہوتی ہے، 80% میڈیا کے اندر ہوتی ہے۔ میڈیا میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ برے کو اچھا کیسے بنانا ہے اور اچھے کو برا کیسے بنانا ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، صحابہ کرام کا عمل، وہ ہمیں کیا تربیت دیتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کریں، کس طرح اس کو چلائیں، کس بات کی تمیز رکھیں کہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا نہ کریں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح دشمن نے ایک کہاوت بنائی کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن اسلام نے کہا نہیں، نہ عشق میں سب کچھ جائز ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں غلط ہیں اور جو چیزیں انسانوں کی نگاہ میں بری ہیں، جو سماجک ویوستھا میں اچھی نہیں ہیں، آپ عشق اور جنگ کا نام دے کے ان کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ عشق کا نام دے کے کسی بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کر سکتے، آپ جنگ کا بہانہ بنا کے کسی کے بچوں کا قتل نہیں کر سکتے۔ یہ یہودیوں نے فکرہ بنایا کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل غلط، عشق اور جنگ میں سب جائز نہیں ہے، بلکہ جو جائز چیزیں ہیں وہ ہمیشہ جائز رہیں گی، جو چیزیں حرام ہیں وہ عشق میں بھی حرام ہیں، میدان میں بھی حرام ہیں۔ سارا دن لوگ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی گند پروس رہا ہے، کوئی جھوٹ پروس رہا ہے، کوئی اچھائی کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس دور میں یہ موبائل نہیں تھا، لیکن باتیں تو یہی تھی، ذہنیت تو ایسی ہی تھی، رائے عامہ کو تو اس دور میں بھی ایسے ہی ہموار کیا جاتا تھا۔ اس دور میں بھی بڑے بڑے مبلغ، خطیب، ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی، لوگوں کے مجمع اکٹھے کیے جاتے تھے، کوئی کسی کو کسی قوم کے خلاف بھڑکاتا تھا، کوئی کسی کو اپنے رب سے ملواتا تھا۔ اس دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ اب بس یہ فرق ہو گیا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے گھر بیٹھ کے
الگ الگ لوگ ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ایک بات کو سن سکتے ہیں اور اس کے متعلق اپنی ایک رائے بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، مسلمان ہیں، ہمارے دین نے کہا کہ سب جائز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اگر اسلام کو گالی دے تو ہم ان کے مذہب کو گالی دیں، ایسا نہیں، ایسا ممکن نہیں کہ کوئی آپ کی ذات پر تنقید کرے آپ بھی اس کی ذات پر تنقید کریں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا حکم ہے کہ ہم کسی کی برائی کرنے نہیں چاہ رہے، ہم اپنے دین کی بات کریں، ہم کسی کے پروڈکٹ کو خراب بتانے نہیں چاہ رہے، ہم اپنے پروڈکٹ کی بات کریں گے کہ ہم کیا بہتر بنا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان لوگوں کے بعد نام بتا رہا ہوں جو مکہ مکرمہ میں غلام ہیں، جو سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب ہیں، ان کے آگے تو کوئی دم نہیں مارتا ہے، ان کے آگے نہیں کوئی بولتا ہے۔ لیکن جو غریب ہیں اور اس وقت لوگوں کی نگاہ میں غلام ہیں، تو جو گلی محلوں میں چلتے ہیں تو کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی نعوذ باللہ ان کو پکڑ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بری بات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آ گیا کہ فلاں آدمی نے فلاں ملک میں نعوذ باللہ روضہ مبارک کا ڈیمو بنا کے یہ کیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو 50 گروپوں میں ڈالتے ہیں، 500 دوستوں کو بھیجتے ہیں کہ جلدی جلدی فارورڈ کرو، یہ دیکھو اسلام کے خلاف کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ جب طاقت نہیں تھی ان کے پاس اس وقت کہ وہ موقع پہ ان کو جواب دیتے، سامنے سے ظلم ہو رہا تھا، تانے مارے جا رہے تھے اور بے ادبی کی کوشش کی جا رہی تھی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب اس تانے کو سن لیا، اس بے ادبی کو لفظ کو سن لیا، اس جگہ سے آ گئے اور پھر اپنے دوستوں میں پہنچے، اپنی مجلس میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، بڑے صحابہ کے پاس پہنچے، لیکن وہاں پہنچ کے بھی وہ برے لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے، بلکہ ان لفظوں کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں جا کے ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ یہ بے ادبی کی بات ہے، ہم اس کو آگے پہنچانے والوں میں اندر شامل نہیں ہیں۔ اگر کوئی بات سماج کے خلاف ہے، کوئی بات دین کے خلاف ہے، کوئی بات پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے خلاف آ رہی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دوسروں کو نہیں بھیجنا ہے، اس کی رپورٹ کرنی ہے آن لائن، اور اس میسج کو، اس پیغام کو اپنے موبائل میں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم گندگی کو پھیلاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو وہیں پر ختم کر کے اس ذکر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو،
کہ کسی مسلمان کا موبائل پکڑ لو، ہو سکتا ہے وہ گنہگار ہو، اس میں 2-4 گندی فلمیں آپ کو مل جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی مسلمان کے موبائل میں اپنے کسی دوسرے مذہب والے دوست کے مذہب کے خلاف، کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے خلاف، کسی دوسرے مذہب کے رہنماؤں کے خلاف کسی گروپ میں کوئی میسج مل جائے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تربیت دی نہیں، کھلی چھوٹ ہے، جب مرضی آ کے ہمارا موبائل کھول کے دیکھو، اگر کسی قوم کے خلاف کوئی میسج مل جائے تو پھر یا تو ہم تمہارے غلام بن جائیں گے، اگر تمہارا میسج موبائل کھول لیا جائے تو گندگی سے لبریز ہے جس میں دھڑا دھڑ دوسری قوموں کے خلاف میسج بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے رسول کریم نے ہمیں یہ تربیت دی نہیں ہے۔ یہ میں چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، کیونکہ جو نیشنل میڈیا والے مسلمانوں کے خلاف پرچار کر رہے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اٹھاؤ کسی بھی مسلمان کا موبائل۔ ہمارے دین نے نہیں سکھایا کہ ہم کسی اور دین کی بے عزتی کرنے والے ہوں، ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی اور رہنما کی بے عزتی کرنے والے ہوں۔ یہ جھوٹ بولنے کا فن صرف تمہارے پاس ہے، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فن نہیں ہمیں سکھایا ہے۔ تو موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ موبائل کا استعمال اس لیے کرنا ہے کہ جو بری باتیں ان کی رپورٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے، اور جو اچھی باتیں اور اس طرح کی باتیں کہ یہ مسلمان کو فائدہ دیں گی، ایسی بات کہ کسی ہندو بھائی کو فائدہ دیں گی، ایسی بات کہ کسی سکھ بھائی کو فائدہ دے گی، ایسی بات کسی عیسائی کو فائدہ دے گی، ایسی بات جو انسانیت کے بھلے کی ہو، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اسلام کی تربیت ہے۔ اسلام نے موبائل چلانے کے ماپدنڈ طے کیے، ہمیں سکھایا ہے کہ کسی کی ماں بہنوں کے اکاؤنٹ میں جا کے ان کو ناپاک میسج کرنا حرام ہے۔ ہمیں سکھایا اسلام نے کہ کسی کی تصویروں پہ ان کی شکل بدل کے ان کا غلط استعمال کرنا حرام ہے۔ اسلام نے کہا کہ تم کسی اور مذہب کی برائی نہیں کر سکتے ہو، اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ہم ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں ہم اتنی دور بیٹھ کے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اسی بیت المقدس پر 5 دفعہ فرانس کے بادشاہ رچرڈ نے حملہ کیا۔ سنو تاریخ، 5 مرتبہ رچرڈ نے حملہ کیا، اور جب 5ویں دفعہ وہ لشکر لے کے آیا تو 5ویں دفعہ 10 لاکھ لوگ اس کے ساتھ تھے جو سمندری بیڑے میں آ رہے تھے۔ سلطان کے مخبروں نے آ کے اسے بتایا کہ اس بار جو حملہ ہوگا، اس بار جو فوج آ رہی ہے، اس بار جو دشمن آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی کشتیاں ہیں، اتنے جہاز ہیں، اتنے گھوڑ سوار ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہیں، اگر ہم کھڑے بھی ہو جائیں ان کے سامنے تو جب وہ ریلا چلے گا تو ہماری نام و نشان مٹ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا۔ لیکن ایک بات دنیا والوں نے سمجھ رکھی ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی سب کچھ ہے، ہمارے کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیکنالوجی سب کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات سپر پاور ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تیاری کی، 25,000 کا لشکر، کیا کر سکتے تھے 10 لاکھ لوگوں کے سامنے؟ سلطان اکا شہر، یہی جہاں پر آج سمندر جا کے جڑتا ہے، جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے آج کے دور میں، غزہ جس کا نام ہے، سلطان وہاں پہنچے، اور پھر جب وہ دشمن آنے میں 2 دن باقی تھے، وہ چل چکا تھا لشکر، سلطان نے جانماز بچھایا، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے اپنا خیمہ لگوایا، جانماز بچھایا، رات کو تہجد کی نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا، اور پھر جو اپنے اللہ کے حضور رونا شروع کیا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کیا کہ اللہ ہم تو توانا ہے، ہم کمزور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری رات روتا رہا، فجر کی نماز
پڑھ کر جب باہر نکلا تو اس کے کمانڈر نے بتایا، اس کے پیر وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ سلطان تمہارے آنسوؤں میں دشمن ڈوب گیا۔ اٹھا لو تاریخ، لکھی ہوئی ہے، جون سی مرضی کتاب اٹھا لو، چاہے انگریزی کی اٹھا لو، چاہے ہیبرو کی اٹھا لو، چاہے اردو کی اٹھا لو۔ کہا سلطان تمہارے آنسوؤں میں لشکر ڈوب گیا۔ سلطان نے کہا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا کہ پچھلی رات بحر کلزم میں اتنا زبردست طوفان آیا، اتنی بڑی سونامی آئی ہے کہ جو سمندر کے درمیان میں ٹاپو تھے انہوں نے اپنی جگہ بدل لی۔ جتنے ہزار جہاز بحری آ رہے تھے وہ دریا کی تہہ میں اتر گئے ہیں۔ کوئی ایک فوجی اب ایسا زندہ نہیں بچا جو بیت المقدس تک پہنچے گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر کہا تھا کہ بے شک دنیا کی بڑی طاقت فوجوں میں نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر یہ وہم ٹوٹ گیا جدید دور میں بھی۔ ابھی گیا نہیں ہمارے پڑوس میں سے دنیا کی سپر پاور۔ آج بھی یاد رکھو، ہم اگر ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، ہم دوائی نہیں بھیج سکتے، کپڑے نہیں بھیج سکتے، پیسے نہیں بھیج سکتے، لیکن اخلاص نیت کے ساتھ رات کو تہجد میں اٹھ کے، صرف مجمع میں نہیں، رات کو تہجد میں اٹھ کے اپنے رب کے حضور دونوں ہاتھ اٹھا کے ان آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور یہ مطالبہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ ظالم جو ہمارے قوم کے بچوں کو مار رہے ہیں، جنہوں نے اسپتالوں تک کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے مساجد کو شہید کر دیا، جو بیت المقدس کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اے مولا کریم ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، لیکن تو چاہے تو دن کی روشنی میں رات کی سیاہی آ سکتی ہے، اور تو چاہے تو رات کی سیاہی میں دن کی روشنی کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، کثرت سے دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور صرف دعا ہی نہیں، یہ سوشل میڈیا کا جو ینتر ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، اس میں جتنی ناپاک خبریں آ رہی ہیں ان کو ڈیلیٹ کیجئے، اور جتنا بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اپنے ہم وطن لوگوں کو بتائیے بھیج کے کہ یہ دیکھو اصلیت کیا ہے۔ جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سوشل میڈیا پر جو میڈیا کی لڑائی ہے، اس میں ہم نے نیکی کا کردار ادا کرنا ہے۔ جتنے ڈپلیکیٹ میسج چلتے ہیں فلسطین کے خلاف، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف، وہاں کی مظلوم عوام کے خلاف، ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ اور جو صحیح پیغام آ رہے ہیں، جن میں بتایا گیا کہ کتنے بچے شہید ہوئے، کتنی عورتوں کا اب تک قتل ہوا ہے، کتنے قافلوں کو خرد برد کیا گیا ہے، کتنے اسپتال گرا دیے گئے، وہ لوگوں کو بتانا ہے تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے۔ اپنا کردار ادا کیجئے، اپنے کردار کے اندر ہمیشہ یہ یاد رکھیے، کل پاکستان کے کسی لیڈر نے جب فلسطین کی بات کی، ساتھ میں وہ ہمارے ملک کے خلاف بولا، تو ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اور آج میں یہاں پر بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، کل ہمارے دیش کے پردھان منتری مانیہ شری نریندر بھائی مودی جی نے کل وہاں فلسطین کے راشٹرپتی کو فون کیا۔ مودی جی نے فون کر کے ان کو حوصلہ دیا، ہمت بندھائی کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پڑھیے آج کے اخبار۔ ہم اپنے پردھان منتری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں آج ایک بڑی بات میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مودی جی جب بھی آپ وکاس کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ چاہیے، سب کا
विकास चाहिए। और बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मुल्ला माने ना माने, देश के बहुत सारे मुसलमानों ने आपकी बात को माना है। लेकिन क्या बात है कि जब आप मुसलमानों को अपनी छाती से लगाने की बात करते हैं, आप मुसलमानों से मोहब्बत की बात करते हैं, आपने गुजरात में भी पसमानदा मुसलमानों की बात की, लेकिन जब दुनिया में कहीं कुछ होता है तो ये नेशनल हिंदी मीडिया हर एक बात को आपके साथ लगा के पेश करता है। ये मुसलमानों के दिल में आपकी नफरत पैदा करने की कोशिश करता है। कभी इनसे पूछिए कि ये आपके कौन से विरोधियों की शय के ऊपर देश के मुसलमानों को अपने ही प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की बातें बना के पेश करता है। कभी इन मीडिया वालों से भी पूछिए जाके। ये कोई फन का काम नहीं कर रहा नेशनल मीडिया। कौन कहता है कि देश के लाखों मुसलमान नरेंद्र भाई मोदी के साथ नहीं है? बेशुमार लोग यूपी में, बेशुमार लोग मध्य प्रदेश में। लेकिन जब भी कोई बात दुनिया में कहीं होती है तो कई चैनलों ने सुर्खी बनाई कि हमास तो बहाना है, असल तो इस देश के अंदर। अल्लाह के बंदे, जो कौम अपने बच्चों को रो रही हो, जिनके मासूम 6-6 महीने, 1-1 महीने के बच्चों को बम मार के शहीद किया जा रहा है, जिनकी बेटियों को शहीद किया जा रहा है, जिनकी मस्जिदों को वो अपना रोना रो रहे हैं, तुम उस रोने के दरमियान भी हमारे ही देश की सत्ता में बैठे हुए उस इंसान को जो इस वक्त पूरे विश्व में भारत की बात कर रहा है, उसके साथ कंपेयर करते हो। तो ये बताओ सारे नेशनल मीडिया वालों कि कौन से विरोधी पार्टियों की शय पे तुम ये कारनामा कर रहे हो और मौलवियों की तकरीरें छोटी छोटी काट के रोजाना नेशनल मीडिया पर चला रहे हो। तुम क्या चाहते क्या हो कि देश का मुसलमान क्या अपने ही प्रधानमंत्री के साथ ना खड़ा हो? मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं उनको कि हम जब भी तकलीफ में होते हैं, हम तो अपनी तकलीफ के लिए रो रहे हैं, लेकिन ये नेशनल मीडिया उसको इसी देश में गंदा रंग दे रहा है, नफरत का रंग दे रहा है, भड़काने का रंग दे रहा है। कभी इनसे भी बिठा के पूछ लो कि तुम चाहते क्या हो, क्या कर रहे हो। एक तरफ बात हो रही है कि हमने सारे मुसलमानों को, लेकिन मुझे तो इस बात का यकीन हो गया पिछले 10 दिन में जितने बड़े हिंदी के चैनल मैंने देखे, मुझे इस बात का यकीन हुआ कि इनको यहूदियों से कोई मोहब्बत नहीं है, इनको इजराइल से कोई मोहब्बत नहीं है। ये दरअसल भारत के ही रहने वाले लोगों को भारत की विपक्षी पार्टियों के कहने पर भारत की सत्ता में बैठे हुए लोगों से अलग करना चाहते हैं। ये इन नेशनल मीडिया वालों की हकीकत है, इससे ज्यादा इनके पल्ले कुछ नहीं है। इस बात को समझ लीजिए कि जब कोई बंदा सही काम करेगा तो हम क्या कहेंगे, सही कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने कल फलस्तीन के लोगों को हिम्मत बंधाई तो हम कैसे कहते हैं कि गलत है? बिल्कुल सही है। जब उन्होंने फोन करके कहा कि जिन लोगों पे अस्पताल में बम गिराया गया वो जुल्म है, जब उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करते रहेंगे, भारत अपने स्टैंड के ऊपर कायम है, तो फिर ये कौन लोग हैं? ये कौन है जो नेशनल मीडिया पे बैठे हैं? नेशनल मीडिया वालों को कहता हूं, आओ किसी बाजार में एक मुसलमान अपने एक हिंदू भाई की दुकान से सामान खरीदता है और एक सिख अपने हिंदू भाई के साथ मामला रखता है कारोबार का। एक मुसलमान की दुकान पर हिंदू और सिख सामान खरीदने जाते हैं। ये जो तुम नफरत की बातें चैनल पे बैठ के करते हो, जमीन पे आके देखो ऐसी कोई नफरत इस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। तो आज इस जुमे के मुबारक मौके पर जहां हम अपने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे दरखास्त भी करते हैं कि ये जो दोगली पॉलिसी चैनलों ने अपना रखी है, जो दर हकीकत हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ नहीं है, ये आपके उस नारे के खिलाफ है, सबका साथ सबका विकास। ये जो कारनामा ये अंजाम दे रहे हैं, इनको बिठा के इनके कान खींच के पूछिए कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन लोग हैं जिनके कहने के ऊपर तुम ये काम अंजाम दे रहे हो। और आप तमाम मुसलमान इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो एहतजाज या पूरे देश में मुसलमान सोशल मीडिया पर अपना जो दुख दर्द बयान कर रहे हैं, वो हमारा इजराइल के खिलाफ है, उस दुश्मन के खिलाफ जो बच्चों को कत्ल कर रहा है,
اس دشمن کے خلاف جو ہمارے بیت المقدس کی طرف گندی نگاہ رکھتا ہے، اس دشمن کے خلاف جو بیت المقدس کے اندر گھس کے روزانہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اور جس نے جھوٹی خبر پھیلائی. خود امریکہ کے میڈیا نے، یہودیوں نے پھر مانا کہ ہمارے پر حماس کا کوئی ایسا حملہ نہیں تھا جس میں یہودیوں کے بچے مارے گئے ہوں. جنہوں نے خود جھوٹی خبریں پھیلا کے صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. آپ بھی سمجھ لیجئے اس بات کو، مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پہ ہماری جتنی ناراضگی ہے، جتنا غم ہے، جتنا افسوس ہے، وہ اس ظالم اسرائیل کے ساتھ ہے. ہمیں اپنے دیش کے اندر، اپنی دیش میں سطح کے لوگوں پر، اپنے دیش کے لیڈروں کو اس معاملے میں ہمارے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کے خلاف بولنے والے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہودی جو چال چل رہا ہے یہ بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی والی چال ہے. دیکھو انگریز آئے، انہوں نے کلکتہ کے اندر آ کے کہا جی تھوڑی سی جگہ رہنے کے لیے دے دو. جگہ مل گئی، پھر کچھ دن کے بعد کا بھی ہمیں اجازت دے دو کہ ہم کارپوریشن بنا لیں، تمہارا ساتھ دیں گے. ساتھ کارپوریشن دے دی، پھر کہنے لگے اگر تم کہو تو سڑکیں اچھی بنا دیں. سڑکیں بنوا لی تو اچھا تم کہو تو تھوڑی سی ریل کی پٹری بچھا دیں. کرتے کرتے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا. میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، 150 سال ہم نے دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے. ویر ساورکر صاحب نے اپنی کتاب دا فریڈم موومنٹ آف 1857 میں لکھا ہے کہ مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی جیسا کوئی بندہ نہیں جس نے انگریز کے دانت لدھیانہ سے لے کے دلی تک کھٹے کیے ہوں. لیکن ویر ساورکر نے ہمیں سوتنترتا سینانی لکھا، لیکن اس وقت انگریز نے FIR میں ہمیں آتنکوادی لکھا. شہید بھگت سنگھ کو انگریز نے دہشت گرد کہا. کیوں؟ کیونکہ ستہ انگریز کے پاس تھی. اور جب ہم جیت گئے، جب دیش آزاد ہو گیا، تو جس کو انگریز کہتا تھا کہ یہ سارے ہمارے غلام ہیں، یہ سارے ہمارے آتنکی ہیں، یہ سارے دیش ورودھی ہیں، اور جب ہم جیت گئے، جب دیش میں ستہ پریورتن ہو گیا، جب لوگوں کی سرکار آ گئی، جب ڈیموکریسی قائم کر دی گئی، جب جنتا کو جنتا کی ستہ مل گئی، تو جن کو انگریز یہ کہتا تھا کہ آتنکی ہیں وہ سوتنترتا سینانی کہلائے. جن کو انگریز یہ کہتا تھا کہ انہیں پھانسی دی گئی، ان کو شہید اعظم کا درجہ دیا گیا. بالکل یہی صورتحال آج فلسطین میں ہے کہ سن 1945 میں یہودی وہاں پر داخل ہوئے. تھوڑی سی جگہ انہوں نے رہنے کے لیے مانگی، اور یہ انگلینڈ کی ناجائز اولاد میں سے ہیں. تھوڑی تھوڑی جگہ کر کے پورے فلسطین میں سے مسلمانوں کو نکالتے رہے. آج امریکہ اور انگلینڈ اس لیے ان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ انہی کا لگایا ہوا ناپاک پودا ہے، بالکل ہمارے دیش کی طرح. کہ کل تک جب ہم انگریزوں کے غلام تھے تو انگریز ہمیں کہتا تھا. خود میرے دادا مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دھرمشالہ جیل میں تھے. وائس رائے نے چٹھی لکھی، نظر بندی تھی 6 سال کی. اس میں لکھا کہ مجھے CID نے بتایا کہ تمہاری عادتیں باغیانہ ہیں اور تم اپنے دیش کی بات کرتے ہو، تم سرکار مخالف ہو، تم ظالم ہو. اگر تم یہ حرکتیں چھوڑ دو تو ہم سوچ سکتے ہیں تمہیں رہا کر دیں. تو مولانا نے جواب میں لکھا تھا کہ میری عادتیں باغیانہ نہیں ہیں، میں ظالم نہیں ہوں. اس ملک کی راج ستہ پہ جو انگریز بیٹھا ہے اس کی عادتیں باغیانہ ہیں، ان کی عادتیں ظالمانہ ہیں. تم جو مجھے مجرم سمجھتے ہو، میں تم کو اپنے دیش کی آزادی کا مجرم سمجھتا ہوں. تو یہی مسئلہ فلسطین کے اندر ہے. آج کیونکہ وہ مار کھا رہے ہیں، بڑے بڑے ظالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر وہ اس کا مطلب جی وہ تو آتنکی ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ جب ان کو عزت دے دیں گے، وہ اپنی زمین پہ اپنی دھرتی پہ سکون سے رہنے لگیں گے، تو پھر ہم کہیں گے، ہماری کتابیں کہیں گی کہ انہوں نے لمبا سنگھرش کیا تھا، انہوں نے لمبی قربانیاں دی تھی. تو قربانیوں کے بعد وہ لوگ آج اپنے دیش کے اندر سوتنترتا کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے. اور مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھارت میں مسلمان ہیں، سوشل میڈیا کی سیاست میں مت پڑیں. جو لوگ اسلام کے خلاف یا کسی بھی دھرم کے خلاف آپ کو کچھ لکھ کے بھیجتے ہیں، اس کو کبھی آگے فارورڈ مت کیجیے، اس کو وہیں پر ڈیلیٹ کر دیجئے.
ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے. وقت بھی ہو گیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.